سنگر اسد عباس دنیا کی آنکھیں پھیر لینے کے بعد اس نے اچانک سے اپنی آنکھیں بند کر کے اس جہان خراب کو الوداع کہہ دیا، لیکن وہ مرتے مرتے یہ کہتا رہا کہ مجھے مرنے سے بچا لیا جائے۔ لیکن افسوس، کسی بڑے فنکار یا نام نہاد فنکاروں کی سپورٹ کرنے والی گورنمنٹ کے کان پر جوں تک نہ رینگی، اور سنگر اسد علی عباس یوں ہی تڑپتے تڑپتے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر گیا، اور بلا شبہ ایک بہت بڑا تکلیف دینے والا لمحہ تھا۔ لیکن بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ سنگر اسد عباس کے گھر میں اور کون کون تھا، شادیاں کتنے کی تھیں، بچے کتنے تھے، کیسے آپ کا بچہ آپ کے بیمار ہونے کے دوران ہی ایک ایسے موذی مرض میں مبتلا ہوا جسے تڑپتے دیکھنا آپ کے لیے تھکا دینے والا اور تکلیف دہ لمحہ تھا۔ آپ کے خاندان میں اور بڑے بڑے لوگ کون سے ہیں؟ یہ تمام دلچسپ داستان جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کوک اسٹوڈیو کے گانے محبت اور رقص بسمل کے گانے کدی عامل سانول یاروے جیسے شاہکار سے شہرت پانے والا سنگر اسد عباس، جن کی آواز کے جہاں لاکھوں لوگ معترف تھے، وہاں سنگیت نامی کمپٹیشن جیت کر اس نے سب کو یہ باور کرا دیا تھا کہ وہ یقیناً سب سے بہتر گانے والا ہے، اور نوجوان نسل کا وہ ایک ایسا نمائندہ کلاسیکل سنگر تھا کہ اس کی آواز میں مہدی حسن اور بڑے غلام علی خان سی چاشنی محسوس ہوتی تھی، اور جب وہ خواجہ فرید کی کافیاں یا کدی عامل سانول یاروے جیسا کلام گاتا تو لوگ سن کر جہاں ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتے، وہاں بے ساختہ یہ کہنے پر بھی مجبور ہو جاتے کہ سنگر اسد عباس اس جہان خراب میں موسیقی کے لیے آیا ہے۔ لیکن کیریئر کی پیک پر ہی جب آپ کو گردوں کی بیماری لاحق ہوئی اور بیماری نے آپ کو کچھ یوں گھیرا کہ آپ کسی کو منہ دکھانے لائق جوگے اس صورت میں نہ رہے کہ آپ کا وہ خوبصورت جسم، خوبصورت وہ دید زیب چہرہ جس پر لوگ مرتے تھے، وہ کچھ یوں بیماری کی نظر ہوا کہ دیکھ کر کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی سنگر اسد عباس ہے۔ اور پھر بیچارے کے پاس چونکہ علاج کے لیے اتنا خرچ نہیں تھا، وہ اس کے باوجود بھی اپنے تئیں علاج کراتے رہے۔ اتنا خودی میں ڈوبا ہوا شخص تھا کہ علامہ اقبال کے شعر کی تفسیر معلوم ہوتا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ ناظرین و سامعین، سنگر اسد عباس کی فیملی کی اگر بات کی جائے، آپ کی ایک ہی شادی تھی، آپ کی شادی آپ کی مرضی سے ہوئی، اور جب آپ سٹار نہیں بنے تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اسی وقت سے ہی وہ سنگر اسد عباس اپنی کزن کی محبت میں مبتلا تھے، اور وہیں سے آپ کی محبت شروع ہوئی، اور محبت شروع ہونے کے بعد آپ نے کیریئر کے پیک پر آنے سے پہلے ہی شادی کر لی، یعنی کہ ایک نہایت ہی اچھے انداز میں اپنے بچپن کی محبت کو کچھ یوں نبھایا کہ شہرت کا چڑھتا بخار بھی آپ کا دماغ خراب نہ کر سکا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سنگر اسد عباس کتنا بڑا شخص تھا، اور بلا شبہ سنگر تو وہ بہت ہی لاجواب تھا۔ لیکن اسی کے علاوہ محترم ناظرین، آپ کا بیٹا، چھوٹا بیٹا، جو معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے جگر کا گوشہ تھا، گردوں کا تو ویسے ہی آپ کو عرضہ لاحق تھا، بچے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ اچانک سے آپ کی بیماری کے دوران جب قدرت نے آپ کا ایک اور امتحان لیا کہ آپ کے چھوٹے سے بچے ایک ایسے بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کا مسائل درپیش ہوئے، اور وہ بیچارہ یوں ہی تھکا دینے والے انداز میں روتا رہتا۔ اس کے علاج پر بہت سے پیسے آنے تھے، لیکن کوئی اور ایسا نہیں تھا جو اس کا علاج کراتا۔ جمع پونجی تو اپنے علاج پر ہی آپ نے خرچ کر دی تھی۔ لیکن محترم ناظرین و سامعین، جس طرح آپ احباب جانتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا والدین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، وہ اپنی تکلیف تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بھی سنگر اسد عباس کی زندگی کا بہت مشکل لمحہ تھا، کیونکہ وہ بیچارہ اپنے تئیں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے تنگ آ کر بچے کا وہ علاج بھی نہیں کرا سکتا تھا۔ لیکن بھلا ہو سنگر ابرار الحق تھا، جو ایک وقت میں سنگر اسد عباس کے ساتھ رہ چکے تھے، اور انہی سے ان کی دوستی و یارانہ تھا۔ مشکل وقت میں انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ سے کہا کہ آپ کے بچے کا علاج میں کرانے جا رہا ہوں، جو بھی خرچ ہوگا وہ آپ
میرے ہاسپٹل میں لے سکتے ہیں، دوائیوں پر بھی کوئی ایکسٹرا چارج نہیں ہوگا۔ آپ کے بچے کا آپریشن کر دیا گیا، لیکن اسی کے بعد محترم ناظرین و سامعین، سنگر اسد عباس بیچارہ کچھ یوں منظر عام سے غائب ہونے لگا کہ وہ بیچارہ در در بھیک مانگتے ہوئے محترم گورنمنٹ سے اور فنکاروں سے امداد کی اپیل کرنے لگا کہ کاش میرا علاج ہو پائے، لیکن اسی کا علاج ہونا ممکن نہیں تھا، کیونکہ امریکہ میں علاج کرانے کے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور آپ کے خاندان کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے اس مشکل وقت میں آپ کا بہت ساتھ دیا۔ آپ کا ایک بھائی آپ کا ہمیشہ سے ساتھی رہا اور اس نے آپ کو کچھ یوں مشکل وقت میں سہارا دیا کہ وہ آپ ہی اس کا عکس نظر آنے لگے۔ اور اس کے علاوہ اگر خاندان کے دوسرے لوگوں کی بات کی جائے تو کوئی بھی سنگر اسد عباس کے ساتھ نہ رہ پایا۔ آپ کے چچا معروف نوحہ خاں ہیں اور اپنے نوحہ خانی کی وجہ سے ان کی کچھ یوں شہرت ہے کہ وہ اگر چاہتے تو اپنے چاہنے والوں سے درخواست کر کے اپنے منظر عام پر آنے والے بھتیجے کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن بھلا ایک نوحہ خاں بھی کتنا کما سکتا ہے؟ گلہ ان فنکاروں سے بنتا ہے جو ابرار الحق کے ساتھی تھے، اور گلہ ان کمپنیوں سے بنتا ہے جو سنگر اسد عباس کے لیے آواز تک نہ اٹھا سکے، اور یہ وہی کمپنیاں ہیں جن کو اسد عباس کی آواز کی وجہ سے شہرت ملی۔ جی ہاں، میرا مطلب کوک اسٹوڈیو کی بات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسد عباس کو جوار رحمت اور آل محمد کے سائے میں لے۔